أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. بارك الله. ليكفر الله काफ बारीक अदा होगा, रा फुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर जबर है, और लफ्ज़ अल्लाह भी पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो पेश हो तो पुर पढ़ा जाता है, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। लफ्ज़ अल्लाह पे खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश को एक एक अलीफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। हा पे उल्टा पेश है, हा पे पेश है, ज़बर देर पेश को लंबा नहीं करते। अन्हुम आइन वस्ते हलक से हलक के दरमियान से अदा होती है। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा है तो यहाँ पे इजहार होगा। इजहार यानी हर्फ को ज़ाहर करके पढ़ना। हा बड़ी हा है, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है जिसको अक्सा हलक कहते हैं। मीम साकिन पे इजहार होगा, उसके बाद में हुरूफ हल्की में से हमजा है। अस्वअल्लज़ी
سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ اسوأ الذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ثا، ذال، ضا، اور ذال کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عاملو، لام کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے، ایک الف برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ، جیم پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا۔ 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف تو آبا جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، اجرہم، مین ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا۔ بِأَحْسَنِ الَّذِي، چھوٹی حا ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، أَلَيْسَ اللَّهُ، علی لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، بکاف، کاف کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ فا پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ عبدہ، دال با پہ قلقلہ ہوگا۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک ہوگا۔ فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ، عنہم ان سے، اسوأ برے اعمال، الذی وہ برے اعمال، عاملو جو انہوں نے کیے، ویجزیہم اور جزا دے ان کو، اجرہم ان کے اجر کی صورت میں، باحسانی ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، الذی وہ اعمال، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکافٍ کافی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ تجھے ڈراتے ہیں، بالذین ان بتوں سے، ان معبودوں سے، من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ پھر اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے اللہ راستے پر لے آئے، ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بعزیز سب پر غالب، ذی انتقام انتقام لینے والا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عاملوا، یعنی اللہ تعالی انہیں یہ جزا دے گا تاکہ وہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے۔ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ عدل سے بڑھ کر فضل کا معاملہ فرمائے گا۔
عدل یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کو شمار کر کے جزا دی جائے، جبکہ فضل یہ ہے کہ برائی صرف ایک لکھی جائے اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اور پھر بے حساب لکھی جائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف کامل صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر کسی شمار کے دیا جائے گا۔ اسی فضل کی بدولت اللہ تعالی اپنے متقی بندوں کے سب سے جو برے اعمال ہوں گے وہ دور فرما دے گا، اور جو سب سے برے اعمال جب دور ہو گئے تو ان کے جو کم برے اعمال ہوں گے وہ بھی دور کر دے گا۔ مثلا اگر بندہ کافر ہے تو وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ مسلمان ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اس دن ہی پیدا ہوا ہو۔ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے برائیاں دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل کی بدولت ہوگا۔ آگے فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ان کے اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا جو ان کے نامہ اعمال میں بہترین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے کم تر درجے کے اعمال بھی اعلیٰ درجے کے بنا دیے جائیں گے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جائے گا، بلکہ بغیر حساب کے بھی دیا جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ نے مومنوں کو جنت میں جو چاہیں گے وہ عطا کرے گا اور ان کے بدترین اعمال دور کرے گا۔ یہ ذکر کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ انہیں تمام کاموں کے لیے کافی ہے، شافی ہے، اور وہ تمام دشمنوں سے کافی ہو جائے گا۔ اس بات کو نہایت قوت اور زور سے بیان کرنے کے لیے اسے سوالیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا بندہ ہے اس کے لیے کافی ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس کو ماننے والا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یعنی کافر اللہ کے رسول کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ تو معبودوں کی برائی نہ کیا کر، اس سے بعد آ جا، ورنہ یہ ہمارے معبود تجھے نقصان پہنچائیں گے اور تجھے دیوانہ بنا دیں گے۔ اور یہ شروع سے ہی ہر زمانے میں مشرک کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے معبود نے ان کو بیمار کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ جو مشرک ہیں اور یہ جو قبروں کے مجاور اور گدی نشین درباروں کے، یہ بھی جو نام کے مسلمان ہیں، جو بزرگوں اور ولیوں کو پکارنے والے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیازیں دیتے ہیں، دور دور سے جا کر ان کی قبروں پر جو میلے ہیں ان کو رونق بخشتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں، بعض سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ چوم رہا ہوتا ہے کسی دیوار کو، کوئی کسی کو چوم رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں، اور جب کوئی انہیں منع کرے اور ان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو پھر یہ مجاور اور یہ گدی نشین اور ان ولیوں اور بزرگوں کو ماننے والے آج کے زمانے میں بھی ڈراتے ہیں۔ پتہ ہے تمہیں وہ فلاں بندہ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا تو بابا جی نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بابا جی نے اس کا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو ایسی باتیں اللہ کے رسول کو بھی وہ مشرک کیا کرتے تھے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے تو
تو اس سے بعد آ جا ورنہ تجھے یہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایسی باتوں سے جو احمق ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، بے سمجھ ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، وہ تو ڈر جاتے ہیں اور دوبارہ ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ گمراہ لوگ ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ شیطان یا اس کے پیروکار جو اپنے حاجت رواؤں یا مشکل کشاؤں سے اسے جس قدر بھی ڈرائیں، پھر وہ نہ ان سے ڈرتا ہے اور نہ اس کو ان سے کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، بلکہ اسے اللہ رب العالمین سے ہی ہر قسم کی امید ہے۔ اور اسی لیے فرمایا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ سب پر غالب نہیں، کیا اللہ سب پر غالب نہیں ہے کہ کوئی اس کی پناہ میں ہو اور پھر کوئی اس کی ہوا کی طرف بھی دیکھ جائے۔ جو بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر کوئی اس کا بال بھی بانکا کر سکتا نہیں ہے۔ اور کیا وہ اپنی اور اپنے دوستوں کی خاطر بڑے انتقام والا نہیں ہے؟ اس کے اور اس کے دوستوں کے دشمنوں کو اس کے زبردست انتقام سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ ایسا زبردست انتقام لینے والا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔